بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. برادران گرامی قدر، ذی الحجہ کا عشرہ اول مکمل ہوا چاہتا ہے اور عید الاضحیٰ آئی چاہتی ہے. ایسے وقت میں دل میں آیا کہ عید الاضحیٰ کے تعلق کی موٹی موٹی سنتیں عرض کر دوں تاکہ وقت سے پہلے معلوم ہونے پر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما دے. سب سے پہلی بات کہ عید الاضحیٰ کو بھی اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے جس طرح کہ عید الفطر میں بیان کی گئی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جاتے اور آتے ہوئے راستہ بدل دیتے تھے، تو راستہ بدل کر کے آپ بھی جائیں اور اس کے ساتھ میں اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس کی حمد اور کبریائی کے ترانے گاتے ہوئے جائیں. عید الفطر میں کچھ کھا کر کے جانا سنت ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں کچھ نہ کھا کر کے اور نماز پڑھ کے واپس آ کر کے کھانا یہ سنت ہے. لیکن عید الاضحیٰ میں جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے قربانی کرنا. اس کے تعلق کی چند روایتیں عرض کرتا ہوں. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص عید کے دن ایسا عمل نہیں کر سکتا جو اللہ کے ہاں قربانی کا خون بہانے سے زیادہ افضل ہو. سب سے افضل کام ہے قربانی کا خون بہانا. اور پھر فرمایا کہ بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ ہوگا. اور بے شک قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. فطیبوا بہا نفسا، تو اے اللہ کے بندو خوش دلی سے قربانی کرو، بہت زیادہ خوشی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی رغبت کے ساتھ قربانی کرو. ایک اور روایت سنیے. عن زید بن ارقم قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف یا رسول اللہ؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ما هي الاضاحی یا رسول اللہ؟ یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو سب سے پہلے اللہ نے ان سے لی اور پھر ایسی قبول فرمائی کہ قیامت تک ہر ایک فرما بردار کے لیے فرما برداری کے اظہار کا یہ ذریعہ بن گئی. فما لنا فیہا یا رسول اللہ؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. صحابہ کرام نے حیرت سے عرض کیا کہ اونٹ، مینڈا، بکری اس طرح کے جانوروں پر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں. فالصوف یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ. فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے. یہ روایت مسند امام احمد میں، ابن ماجہ میں ہے اور اوپر کی روایت ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح عمل کیا؟ ایک روایت سنتے چلیے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ
10 سنین یضحی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، 10 سنین یضحی، ان پورے 10 سالوں میں آپ برابر قربانی فرماتے رہے۔ اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قربانی کرتے رہے۔ اس سے امت نے دوسرا مسئلہ یہ بھی نکالا کہ کوئی آدمی صاحب حیثیت ہے اور وہ اپنی قربانی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہے تو سبحان اللہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس تعلق سے بھی ایک روایت سنیے، ان حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ 2 مینڈھوں کی قربانی فرما رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ 2 مینڈھوں کی قربانی کیسی، یعنی آپ ایک آدمی ہیں، ایک کی طرف سے ایک قربانی، تو 2 کی کیسی؟ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو وصیت فرمائی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں، فانا اضحی عنہ، تو میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف اور امام ترمذی نے اپنی کتاب میں بھی اسی جیسی روایت نقل فرمائی، یعنی ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت سنیے قربانی کے تاکید کے بارے میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له ساعة، جس کو گنجائش ہو، یعنی جو صاحب نصاب ہو، قربانی کر سکتا ہو، ولم يضحي، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فلا يقربن مصلانا، اس کو چاہیے کہ وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ تاکیدی روایتیں اس لیے عرض کی گئیں کہ بعض لوگوں کے دماغ میں عجیب قسم کی باتیں ڈالی جا رہی ہیں، قیامت قریب ہے اور فتنوں کا دور ہے، شیطان یہ باتیں ڈال رہا ہے کہ یہ پریشانی کا دور ہے، اس عالمی بیماری کی وجہ سے لوگ مجموعی طور پر بہت زیادہ غربت کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں قربانی کرنے کے بجائے یوں ہی صدقے کے طور پر لوگوں میں پیسے بانٹ دینے چاہیے۔ کیا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورتحال نہیں تھی اور اس کے باوجود آپ نے یہ تاکید فرمائی اور آپ کے صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا؟ تو یہ باتیں کتنی کمزور ہیں، اس سے آدمی خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ قربانی کا ایک نظام ہے اسلام کا، اور اس کے پیچھے حکمتوں کی ایک دنیا چھپی ہوئی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اس سے روٹی روزی وابستہ ہے۔ وہ اللہ ہی جانتا ہے اپنی حکمت کو اور اپنے دین کے رازوں کو، ہمیں تو اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ بڑا اہم ہے، وہ بھی سننا ہے۔ وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس روایت میں جس طرح کہ ہم نے سنا من کان لہ سعہ، جس کو گنجائش ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو ایک خاندان میں اگر کئی لوگ صاحب حیثیت ہیں، الگ الگ کماتے ہیں، الگ الگ سب صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ہیں، ہر ایک پر الگ الگ زکوٰۃ واجب ہے، تو کیا ان سب کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے گی؟ کیسے کافی ہوگی؟ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کو بھی گنجائش ہو اگر وہ قربانی نہ کرے، ہاں اگر خاندان کا ایک بڑا سربراہ ہے اور وہی صاحب نصاب ہے اور اس کے ماتحت اس کے خاندان کے بہت سارے افراد ہیں، درجنوں ہیں، اور وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر سب کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ جس طرح کہ صدقۃ الفطر ہر ایک کی طرف سے خاندان کے سربراہ کو دینا ہوتا ہے، اسی طریقے سے قربانی ہر ایک کی طرف سے نہیں دینی ہے۔ اگر وہ ایک آدمی کرے گا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اس طرح کی ایک روایت موجود ہے، حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتے تھے؟ تو اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ہم خاندان کا بڑا آدمی قربانی کرتا تھا اور وہ سب کی طرف سے کافی سمجھی جاتی تھی اور وہ اس میں سے خود بھی کھاتا تھا اور پورے خاندان کو کھلاتا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لیکن اس کا یہی مطلب ہے نا کہ صاحب نصاب ایک ہی تھا اور سب کی طرف سے کر رہا تھا، اور یہ بالکل روایت اسی طرح ہو گئی جس طرح حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں فرمائیں اور فرمایا کہ یہ ایک قربانی تو میں نے اپنی طرف سے کی اور دوسری کے لیے فرمایا، راوی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر فرمایا ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں دے سکے، مطلب جو صاحب حیثیت نہیں، تو آپ نے ان کی طرف سے قربانی کی، یعنی ان کو اس کے ثواب میں شامل کیا۔ اسی طرح گھر کا بڑا آدمی جب ایک جس کے اوپر قربانی فرض اور واجب ہے وہ ایک آدمی دے گا تو سب اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے، بلکہ نفلی طور پر قربانی اگر کوئی کر رہا ہے، فرض قربانی کر چکا ہے یا فرض اس کے اوپر ہے ہی نہیں، نفلی قربانی کرتا ہے اور وہ ساری امت کے طرف سے ثواب کا نیت کر لے، بڑوں کی طرف سے، چھوٹوں کی طرف سے، گزرے ہوئوں کی طرف سے، موجودہ کی طرف سے، تو کر سکتا ہے، سب کو ثواب میں شریک کر سکتا ہے، ثواب میں سب شریک ہو سکتے ہیں نفلی میں۔ لیکن جس پر قربانی واجب ہو اور ایک گھر کے اندر کئی لوگ ہوں اور سب صاحب حیثیت ہیں، سب کے اوپر قربانی واجب ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی خاندان کا قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے؟ اور 1-2 روایتیں سنیں۔ قربانی کے جانوروں کے بارے میں عرض کیا گیا کہ ایک جانور کتنے لوگوں کی طرف سے قربانی ہو سکتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن 7 والجزور عن 7۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گائے 7 آدمیوں کی طرف سے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے۔ اگر اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ہے تو ایک بکری کو کہا جائے کہ وہ ایک ہی بکری پورے خاندان کی طرف سے کافی ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا کہ میرے ذمے ایک اونٹ واجب تھا، یعنی 7 حصے واجب تھے، 7 قربانیاں تھیں، تو اونٹ تو مجھے پاس طاقت ہے، میں اونٹ خرید سکتا ہوں، مگر مجھے اونٹ مل نہیں رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا 7 بکریاں خریدو اور 7 کی الگ الگ قربانی کر دو، یعنی 7 حصے اس کے پورے کرو۔ اگر ایک قربانی پورے خاندان کی طرف سے ہو جاتی تو آپ 7 کا کیوں حکم فرماتے؟ غلط فہمی ہے یہ۔ صاحب خاندان ایک ہی آدمی صاحب نصاب ہے تو ایک آدمی کر دے گا، باقی صاحب نصاب نہیں، سب کی طرف سے پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی نفلی قربانی کر رہا ہے تو وہ ساری امت کی طرف سے نیت کر لے ثواب میں شریک کرنے کی، تو سب شریک ہو جائیں گے، اس کے خاندان کے سب شریک ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے، ایک ہی گھر کے اندر 4 بھائی الگ الگ کاروبار کرتے ہیں، الگ الگ صاحب نصاب ہیں، اور اسی طریقے سے شوہر الگ صاحب نصاب ہے اور بیوی الگ صاحب نصاب ہے، تو ایک کی عبادت کا ثواب دوسرے کو کیسے مل جائے گا؟ ایک آدمی عبادت کرے تو دوسرا اس کی طرف سے اس میں عبادت میں یوں ہی اس کی طرف سے ادا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور اس موقع پر خاص طور سے زیادہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ نے فرمایا اس دن قربانی سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ آپ اپنی طرف سے الگ قربانی فرماتے تھے اور پھر ایک مینڈا ساری امت کی طرف سے، یعنی ان کو ثواب میں شریک فرماتے تھے، اور پھر ازواج مطہرات کی طرف سے الگ سے قربانی فرماتے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ سے قربانی فرماتی۔ اگر ایک ہی کی قربانی کافی ہوتی تو آپ کا یہ معمول مبارک کیا بتا رہا ہے؟ ہر اس آدمی کو قربانی کرنی ہے جو صاحب نصاب ہو، اور اگر صاحب نصاب سب نہیں ہیں، گھر کا ایک آدمی ہے تو پھر ایک ہی قربانی کرے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.